مصطفیٰ وے فارورڈ کیا ہے؟ اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں ہوتی تو کیا کرتی؟ دیکھیے وے فارورڈ تو اس میں کوئی عقل کل نہیں ہے. پارلیمان کو ایک ڈائریکشن دینی چاہیے, سب اس کے اندر اپنی انپٹ دیں. ہم لوگوں کے خیالات سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ہمیں یہ موقع ضرور فراہم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار پارلیمان کے اندر کریں. تمام پولیٹیکل پارٹیز, اس میں اندر مذہبی جماعتیں بھی ہیں, ان کا بھی ایک نقطہ نظر ہے, اور پھر سب مل کر ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پالیسی تیار کریں. ابھی ایک بہت ایک عجیب سی گفتگو ایک اور بھی چل رہی ہے کہ جی کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو مذاکرات کی دعوت, اس کو معافی, عام معافی کا اعلان. اب بلاول بھٹو صاحب تو بڑا کلیئرلی اس کے اوپر اپنا سٹانس دے چکے ہیں. اب ان کا سٹانس یہ کہ یہ تو اس طرح کی گفتگو انسلٹ ہے ان ہزاروں لوگوں کے لیے جن کے پیارے اس جنگ کے اندر ٹی ٹی پی نے شہید کیے ہیں. نہیں لیکن یہ تو افغانستان میں بھی اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر حکومت کی یہ پوزیشن ہے, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, ایک جملہ اگر کہنے کی اجازت دیں. ریاست پاکستان کے سپریم کمانڈر علامتی سربراہ صدر پاکستان, انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی. وزیر اعظم نے بھی یہ انٹرویو, کسی سے آپ نے پوچھا کو آپ نے پارلیمان میں بحث کی, لوگوں کے تحفظات ہیں اس پر؟ نہیں, یہ وجہ ایک ہے کہ ہمارے جو معیارات افغانستان کے لیے وہ ادھر کیوں نہیں ہے. آپ کی حکومت میں بھی یہ پالیسی تھی اس وقت, آج بھی یہ تھی اسٹیٹ کی کہ افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کیے جائے, پولیٹیکل حل نکالا جائے. تو کیا افغان طالبان نے ان کے پولیس والے نہیں مارے تھے؟ کیا انہوں نے ان کے فوج والے نہیں مارے تھے؟ کیا انہوں نے عام افغانی نہیں مارے تھے؟ کیا انہوں نے جرنلسٹ اور علماء نہیں مارے تھے؟ تو اگر ادھر ہم ریکنسیلیشن کا کہہ رہے ہیں اور معافی کا کہہ رہے ہیں تو وائی ناٹ ان پاکستان؟ نہیں, ہم نے تو پاکستان لیکن یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں نا, پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ طالبان کے ہاتھ میں حکومت پکڑا دیں وہاں پر اور اس کے اوپر جشن بھی منائیں. یہ تو کہتے رہے نا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. دیکھیں مذاکرات تو الٹیمیٹلی حل جو ہے وہ مذاکرات سے ہی نکلنا ہے, لیکن اس مذاکراتی پروسیس کے اوپر بھی ہم نے اپنی ریزرویشن شو کی. یہ حکومت بھی طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے نا. بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مذاکرات ان سے کرنے تو اس میں آپ افغان حکومت کو بھی شامل کیجئے, افغان حکومت بھی شامل نہیں کیجئے. دونوں کیس آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ دونوں مختلف کیسز ہیں. جو طالبان افغانستان کے تھے وہ وہاں حکمران تھے, باہر سے گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ نہیں تھے. جنرل صاحب ڈنڈے کے زور پہ آئے تھے, دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی. یو این میں ربانی حکومت کا نمائندہ بیٹھا تھا. بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن اس وقت اور کوئی حکومت تھی نہیں, یہی بنی. حملہ کیا آ کے امریکہ نے. جو لوگ اس وقت طالبان کے خلاف لڑے وہ باہر کی قوت کے اعلی کار بنے, وہ غدار تھے وطن کے. نہیں تو اس حملے میں تو حکومت پاکستان بھی ٹل ٹوڈے ہاں جی امریکہ کے ساتھ ہے. نہیں, ہم ساتھ ہیں, لیکن آپ بات سنیے, افغانستان کے معاملے میں اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے تحت ہے. بالکل ہم فرنٹ لائن اتحادی ہیں, ہم تھے, ہمارا اس سے تو ہم اگر امریکہ پہ لعنت بھیج کے اپنے اوپر تو نہیں بھیج رہے. نہیں, افغانستان کے معاملے میں تو ہم ساتھ تھے, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو کھڑی ہوئی یہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف. ایک ایسا کانسٹیٹیوشن جو پوری قوم نے اپروو کر کے بنایا. مشرف کی حکومت پہ کھڑی ہوئی تھی. مشرف کے کھڑی ہوئی یا بعد میں کھڑے رہے, لڑتے رہے, آج دن تک لڑ رہے ہیں, لیکن یہاں تو الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں نا. ابھی تیسری گورنمنٹ ہے جو الیکٹڈ ہے. اور اشرف غنی کی حکومت بھی الیکٹڈ تھی. نہیں, پھر وہ آپ دیکھ لیجیے نا کہ ایک امریکہ موجود ہے وہاں پہ, قابض ہے, وہ اپنے موجودگی میں گورنمنٹ بنا رہا ہے. ایک یہاں پہ آزاد ہے کہ یہاں پہ باہر کی کوئی قوت نہیں. یہ تو جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ دونوں کا موازنہ آپ نہیں کر سکتے. یہ بڑا مختلف چیز ہے. اچھا, تو آپ جنرل صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں یا عام معافی کی بات عارف علوی نے کی تھی, تو یہ غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے دونوں کے مثمرات ہیں. نہ کریں بات تب بھی کچھ مسائل ہیں, اور کریں تو بہت بڑے مسائل ہیں. یہ ان کو جانا چاہیے پارلیمنٹ میں. میں کہتا ہوں کہ ہر چیز میں پارلیمنٹ کو کیوں نہیں یہ فعال کرتے. میں بڑا حیران ہوں کہ ہم الیکٹ کر کے لوگوں کو وہاں بھیجیں, کس لیے کہ وہ جا کے وہاں پہ صرف یہ نعرے بازی اور شور شرابہ کر کے آ جائیں. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو فعال کرے, یہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, باقیوں کی اس کے بعد ہے. اور میں تبھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ اپوزیشن کے ساتھ بنا کے رکھتے, تاکہ قومی معاملات جو ہیں اس پہ بات ہو سکتی. صرف یہی نہیں ہے, اکانومی کا مسئلہ, کوئی اکیلی پارٹی اس ملک کی اکانومی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی, جہاں پہ آپ کی جو اپنی جی ڈی پی ہے اس سے زیادہ آپ کے قرضے ہو چکے ہوئے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں اپوزیشن چور ہے. میں جب بھی ان سے بیٹھتا ہوں اپنے کیسز کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, چور ہیں, سب کچھ ہے,
لیکن جب لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیج دیا تو وہی ہے نا. اب بات تو ان سے کرنی ہے نا, آپ نے کام تو اسی سے چلانا ہے. آپ مقدمات کو چھوڑیں, وہ آپ کے چلتے ہیں چلتے رہیں, ان کا آپ کی ذات سے تعلق نہیں. اگر آپ پارٹی بن جائیں گے تو وہ اور بھی تکلیف دہ چیز ہوگی. ہونا یہ چاہیے کہ مقدمہ نیب انڈیپینڈنٹ اگر وہ بناتا رہے, چلتا ہے مقدمہ چلتا رہے. پارلیمنٹ فعال ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کو قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں سب کو لے کے چلنا چاہیے, ساتھ لانا چاہیے. ہوا یہ ہے کہ آج ہم کسی بھی قومی موضوع پہ بات نہیں کر سکتے. یہ جو بل آیا ہے سینٹ میں جو امریکیوں نے یہ کیا ہے, جس کا پیرا 202 ہمارے گلے پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر جب تک آپ کی ایک یونیفائڈ رسپانس نہیں جائے گی پارلیمنٹ کی طرف سے, اکیلے تو یہ گورنمنٹ کو وہ لٹا لیں گے. اگر آپ کی آواز کی کوئی تھوڑی بہت بار وقت ہوگی تو وہ ہوگی جو پارلیمنٹ سے ایک ریزولوشن پاس ہو کے نکلے گی. وہ ڈیموکریٹک سولوشن ہے. اگر یہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرے گی, اس کے بعد وہ آپ کے اوپر پریشر آئے گا, ڈو مور کی کہانی شروع ہو جائے گی آپ کے ساتھ. تو یہ یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا ہی نہیں کسی بھی گورنمنٹ نے. ان کے وقت میں نسبتاً بہتر تھا. نواز شریف کے وقت میں ایک دفعہ یوز ہوئی جب آپ نے یمن کے معاملے میں کھڑا کیا, آپ نے پارلیمنٹ سے ریزولوشن کرائی, کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. آج کھڑے ہو جائیں امریکہ کے معاملے میں بھی, لیکن یہ پارلیمنٹ کو استعمال نہیں کرتے. ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. دیکھو جی سمجھائے, ہم دیکھو نا بول رہے ہیں, اگر کوئی سننے والا ہے تو وہ سمجھے. میں نے تو ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ کہا ہے کہ مجھے اس گورنمنٹ سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھی. یہ کسی پہ احسان نہیں ہے, آپ نے ملک کا کام چلانا ہے. اچھا, اپنے ملک کا کام تو چلانا ہے, لیکن مصطفیٰ ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, اگر مذاکرات نہیں, معافی نہیں, تو پھر حل کیا ہے؟ اچھا, پھر اس کو ایک اور نقطہ نظر سے بھی دیکھیں نا صافی بھائی, کہ جو آپ مجھے کوئی اسٹیٹمنٹ دکھا سکتے ہیں جو طالبان نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کو کنڈیم کیا ہو, جو یہ ریسنٹ انہوں نے پاکستان کے اندر حملے کیے اور حملوں میں ہمارے لوگ شہید کیے, کوئی ایک سٹیٹمنٹ کی طرف میری توجہ دلا سکتے ہیں؟ میری نظر سے گزری نہیں. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا, میرا تو 20 سال سے یہ موقف ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں. دیکھیں, اب گزارش یہ ہے کہ پہلی چیز کہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا, ایک تو پارلیمان کا فورم حکومت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تمام موضوعات وہ ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ جو اگر میرا کوئی پیارا دہشت گردی میں مارا گیا ہوتا, میں کیسے اجازت دیتا حکومت کو کہ وہ میرے سے بغیر پوچھے, میرا حق ہے کہ میں معاف کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں, میرے سے پوچھے بغیر کیسے معاف کر سکتی ہے؟ تو یہ جو بلوچ ملیٹنٹ کے لیے تو یہی اس کے آپ دیکھیں اس کے یہی پہلو ہے. اگر ایک تضاد آتا ہے نا, بلوچستان کے ملیٹنٹ نے بھی کسی کے پیارے کو مارا ہے, جی ہاں, اس نے بھی فوجی کو مارا ہے, لیکن ادھر جب حکومت بات کرتی ہے تو پھر تو آپ لوگ یہ ریئیکشن نہیں دکھاتے. نہیں, کیوں نہیں دکھاتے؟ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں ادھر بھی نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کے اوپر تو کنسنسس ہے کہ جس کے ہاتھ کے اوپر انسنٹ آدمی کا خون ہے, انسنٹ شہری کا خون ہے, اس کو آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ریاست کو نیچے لگا لیا. ریاست جو ہے, ریاست نے یہ جو سی آر پی سی بنایا ہوا ہے, یہ جو عدالتیں بنائی ہوئی ہیں, اس سارے نظام کو انہوں نے نیچے لگا لیا. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ بلوچ ملیٹنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے یا مفاہمت. جس نے دہشت گردی کی, جس کے ہاتھ کے اوپر آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ معصوم لوگوں کو قتل کیا, اب کیا ہم وہاں پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں جنہوں نے معصوم لوگوں کو قتل کیا ہے, جنہوں نے ٹیچروں کو قتل کیا ہے, جنہوں نے اساتذہ کو قتل کیا ہے, جنہوں نے مزدوروں کو قتل کیا ہے, اس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے, ہم انہیں ایک دن بیٹھ کے ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے معاف کر دیا؟ آپ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کی ریلیشن شپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم تو سالوں سے ان کو ایک سمجھ رہے ہیں. ان کی ریلیشن شپ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی, ایک افغانستان میں, لیکن آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف بالکل کچھ نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو نہ ان کو نقصان پہنچاتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت پہ افغان طالبان جو تھے ہمارے وزیرستان سے آپریٹ کرتے تھے, اور اس وقت ٹی ٹی پی نے ان کو یہاں پہ اپنا مہمان رکھا ہوا تھا. جب افغان طالبان ادھر چلے گئے ضرب عضب کے بعد, تو انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو مہمان رکھ لیا. ٹی ٹی پی پھر رتھے چڑھ گئی انڈیا کے اور این ڈی ایس وغیرہ کے, لیکن افغان طالبان نے ان کو کبھی نہ کنڈیم کیا, نہ ان کو کچھ نقصان پہنچایا. اے پی ایس کے واقعے تک پہ بھی انہوں نے ان کو کنڈیم نہیں کیا تھا. لہٰذا اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ. اور پاکستان کے اوپر غالباً آج پرابلم یہی ہے کہ افغان طالبان نے جو انٹرنیشنل گارنٹی دی ہے کہ وہ یہاں سے کسی کو ٹیررزم نہیں ہونے دیں گے, وہ پاکستان کو یہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیررزم تو نہیں ہونے دیں گے, لیکن ہمارے لیے مشکل ہے, آپ ان سے مذاکرات کر کے ان کو لے جائیں.
اب اس کو پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، کیونکہ مذاکرات اگر یہ کر کے مثال کے طور پہ جیسا حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو معافی دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے آئین کو مانتے ہیں، ہم ہتھیار پھینکتے ہیں، معافی دے دیں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ کل دوبارہ وہ کام نہیں شروع کریں گے؟ کیونکہ اگر ان کے بیرونی لنکس موجود ہیں، پیسہ لیتے رہے ہیں، وہ ان کو دوبارہ بھی حکام کر سکتے ہیں۔ نہیں تو اگر پاکستان سے لڑنے والے، پاکستانی بچوں کو شہید کرنے والے، پاکستانی فوجیوں کو شہید کرنے والے آپ لوگوں کے بقول وہ افغان طالبان نے نہ ان کو کنڈیم کیا ہے نہ اس کا، تو پھر ہماری افغان طالبان سے سمپتی کیوں ہے؟ سمپتی نہیں ہے۔ میں ایک چیز بتاؤں، ہمارا کیا ہے، جو میں یعنی اگر میں خوش ہوا کہ وہاں پہ طالبان، میرے پرائم منسٹر نے ان کی تعریف کی، کہتے ہیں غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ وہ تو دیکھیں جی، وہ ایک باہر کی قوت کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے دیکھ لیا کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ یا جو بھی ناردرن الائنس جو پروڈومیننٹ ہے جس میں، وہ پاکستان میں ٹیررزم کروا رہی ہے۔ اس نے تو 5-6 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پکڑا تھا جو اب رہا ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگر انہوں نے گارنٹی دی ہے ٹیررزم نہیں ہم کرنے دیں گے، تو مجھے اس کی ضرورت تھی، میں اس کی وجہ سے خوش ہوں۔ ٹھیک، اگر واقعی میرے ملک میں ٹیررزم ختم ہو جاتا ہے ان حکومت کی تبدیلی کی نہیں وجہ تو سے۔ اب آپ بطور جنرل امجد شعیب صاحب کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کس طرح ڈیل ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹ تو پتہ نہیں بحث دیکھیں جی، کب کرے میرا گی۔ اپنا اندازہ ہے، میری اپنی سوچ ہے کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں بحث ہو، میں ریکمینڈ کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ جب آپ اپنی کنڈیشنز دیں تو اس میں یہ 2 کنڈیشنز ہونی ضرور چاہیے کہ جو لوگ بڑے ہینس قسم کے کرائمز میں ملوث تھے ان کے لیے معافی نہیں ہے۔